بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوتی ہے، اور حضرت حسنین کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، خود تجویز فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرات حسنین کے منہ میں گیا ہے، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرات شیخین صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ آج نفرت بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخین کی اہل بیت سے دشمنی تھی، حضرت فاطمہ سے دشمنی تھی، تو یہ من گھڑت اور پروپیگنڈا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر جس عورت نے، جس خاتون نے داعیہ کے فرائض سر انجام دیے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر لڑائی ہوتی، نفرت ہوتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے؟ اور حضرت اسماء بنت عمیس وہ خاتون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا۔ اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مسئلے پر، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے کہ خلافت علی کا حق تھا، ابوبکر نے غصب کر لی معاذ اللہ، اگر لڑائی ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح ابوبکر صدیق سے کیوں کراتے؟ کیا کوئی دشمن سے بھی اپنی اولاد کا یا اپنی جو گھر کی عورتیں خواتین ہوتی ہیں ان میں سے کسی کا نکاح دشمن سے کراتا ہے؟ تو یہ بھی آپس میں ان دونوں حضرات کی، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کی آپس میں محبت کی دلیل ہے۔ اور یہی اسماء بنت عمیس جن کا نکاح حضرت علی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ پھر بیوہ ہو گئیں، تو پھر ان سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کر لیا۔ تو یہ عورت ہیں جنہوں نے داعیہ کے فرائض سر انجام دیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر سے باہر نکلے، سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے علی یہ کس کے بیٹے ہیں؟
یہ اتنے پیارے بچے کس کے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے حضرت فاطمہ سے ہیں۔ چاچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی بیٹے تو آپ کے ہیں لیکن شکل نبی کی ہے، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کو دیکھ کر مجھے نبی یاد آ گئے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، ہاتھوں پر اٹھا لیا، انہیں پیار کیا، محبت کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہے۔ یہ بات کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا، صرف دشمنی بتائی جاتی ہے۔ چاچا اس طرح آپس میں محبت ہے، آپس میں تعلق ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرات حسنین سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپسی پر مال غنیمت میں کچھ کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ کپڑا صحابہ میں تقسیم ہوا، لوگوں میں مال غنیمت تقسیم ہوا۔ جب حضرات حسنین کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرات حسنین کی شایان شان کپڑا اس میں نہیں ہے، اس مال غنیمت میں نہیں ہے۔ چنانچہ یمن کے بادشاہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ نبی کے نواسے حضرات حسنین کے لیے قیمتی کپڑا بھیجا جائے، قیمتی جوڑے بھیجے جائے۔ چنانچہ یمن کے بادشاہ نے حضرات حسنین کے لیے قیمتی جوڑے بھیجے، اور وہ جوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر بھجوائے اور کہا کہ یہ جوڑے ان حضرات حسنین کو پہنائے جائیں۔ جب انہوں نے پہنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا، کسی کے لیے 500 درہم، کسی کے لیے 200 درہم، کسی کے لیے 1000 درہم، کسی کے لیے 2000 درہم۔ لیکن جب حضرات حسنین کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے نواسے ہیں، ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 5000 درہم کا اعلان فرمایا کہ ان کو میں معاوضہ وظیفہ 5000 درہم دوں گا۔ کتنی محبت ہے اور کتنا خیال رکھتے تھے۔ تو اس طرح آپس میں محبت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وہ بھی بے مثال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جوان ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کیا ہے۔ اس طرح ایک محبت کے رشتے میں خاندانی رشتہ بن گیا۔ اپنے بیٹے کا نکاح حضرت حسن کی بیٹی سے کیا۔ پھر حضرت عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے جو بیٹے تھے، پھر ان کی جب اولاد ہوئی، ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جن کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح ایک دوسرے سے رشتے نہیں کرتے، وہ اس طرح ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہ اس طرح خرچ نہیں کیا کرتے، وہ اس طرح محبت سے نہیں ملتے۔ تو کتنا گہرا تعلق آپس میں حضرات صحابہ کا ہے، حضرات شیخین اور خلفائے راشدین کا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ آج اہل بیت میں رافضی طبقہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو شامل ہی نہیں کرتا، ان کو دشمن بتاتا ہے کہ باغ غصب کر لیا، حضرت فاطمہ کا باغ فتق ان کا حصہ تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ نبی جو مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ مال وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی اور فرمایا کہ آپ کے ابا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جو مال ہوتا ہے وہ غریبوں میں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ میری اولاد کا مال نہیں ہوگا، وراثت میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی، کوئی جو ہے اعتراض نہیں کیا۔
آج یہ طبقہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے مال غصب کر لیا، باغ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، اور الزام لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیوی فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی آپ پڑھائیں، آپ کا حق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ جب لوگوں میں ابو بکر موجود ہو، کوئی مصلی پر کھڑا نہ ہو، آج آپ موجود ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت علی کو کوئی لڑائی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرات حسنین کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد اس طبقے کو اعتراض ہے، روافض کو اعتراض ہے کہ باغ غصب کر لیا، مال نہیں دیا۔ چاچا اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے آپس میں محبتیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرات حسنین کے بہنوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی حضرت ام کلثوم سے، ان کے ماموں حضرت حسن اور حسین ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، آج اہل بیت میں ان کو شمار ہی نہیں کیا جاتا اور بتایا ہی نہیں جاتا، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو اس طرح گہرا تعلق ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضرات حسنین کے ساتھ، آپس میں محبت ہے، تعلق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ صبح شام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جایا کرتے تھے اور حضرات حسنین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے، ان کو اٹھایا کرتے تھے، ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی چلے جاتے، کبھی شام کو بھی چلے جاتے کہ میں اپنے نواسوں سے جا کر کھیلوں، انہیں پیار کروں۔ اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے تو نواسوں کو اپنے گھر بلوا لیا کرتے تھے کہ ان کو میرے گھر بھیج دو، آج میں ان کے ساتھ اپنے گھر میں ان کے ساتھ کھیلوں گا، ان سے پیار کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو حضرات حسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے ہیں کہ یہ کمر سے اتریں گے تو میں سجدے سے اٹھوں گا۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اتنا ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا اور اتنی فضیلت بھی بتائی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان نواسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی غربت میں گزری ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عید کا موقع آیا، محلے کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حضرات حسنین دوڑتے دوڑتے گھر آئے، کہنے لگے اماں جی محلے کے بچوں نے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے، ہم نے تو پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ہمیں بھی نیا لباس لے کر دو، نئے کپڑے لے کر دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں کیسے لے کر دوں، اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ تنگ کیا، اصرار کیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پر بیٹھ گئی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ سے مانگا کہ یا اللہ تو ہی نئے کپڑوں کا انتظام کر دے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں، دعا مانگ کے فارغ ہوئی ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا کہ یہ کپڑے ہیں آپ کے بیٹوں کے لیے لایا ہوں، یہ کپڑے جو ہے یہ وصول فرما لیں۔ چانچا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے لے لیے، اور پھر جب تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کوئی شخص دروازے پر آیا
اور اس طرح یہ کپڑے دے کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا لباس نہیں ہے، یہ تو مجھے جنت کا لباس لگتا ہے، اور کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے وہ آ کر دے کے گیا ہے۔ تو وہ لباس حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرات حسنین کو پہنایا، اور اس طرح عید پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اتنا محبت ہے، اتنا تعلق ہے، اور اللہ کو بھی اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیج دیا۔ اور انہی نواسوں کے لیے، انہی نواسوں کو آج 10 محرم کے شام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ روافظ طبقہ یہ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہیں بتائے گا، لڑکپن نہیں بتائے گا، جوانی نہیں بتائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرات حسنین سے محبت، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ نہیں بتائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگیں لڑی، جہاد کی ہے، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کیسے یاد کیا، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ قرآن کس طرح پڑھتے تھے، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ نماز کون سی پڑھتے تھے، یہ نہیں بتائیں گے۔ حج کتنے کیے، یہ نہیں بتائیں گے۔ عمرہ کیسے کیا، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت، یہ نہیں بتائی جائے گی۔ بس ڈائریکٹ واقعہ کربلا پر آئیں گے، اور واقعہ کربلا کو من گھڑت انداز میں اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے انداز میں اس کو بیان کریں گے، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں نے، کوفہ کے لوگوں نے 12,000 خطوط لکھ کر بلایا، کوفہ میں بلوایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، مدینہ میں کوفہ کے لوگوں کے خط پہنچتے رہے۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ہو گئے، ان کے خطوط آتے رہے، تنگ ہو گئے، اور پھر بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کچھ دن مکہ جا کر رہتا ہوں، یہاں ان لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے۔ پھر مکہ میں ان کوفیوں کے خطوط آتے رہے، کوفہ کے لوگوں کے خطوط مکہ میں آنا شروع ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر تنگ ہو کر کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، کوئی 1-2 خط بھی نہیں لکھے، 12,000 خط لکھے۔ ان کو مجھ سے محبت ہے، عقیدت ہے، اس لیے تو بلا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی، صحابہ روکتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابی یہ روکتے رہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر شہید کیا ہے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دشمنی کی ہے، لہذا آپ نہ جائیں، ہمیں یہ آپ کے دشمن نظر آ رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں جاتا ہوں، اتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور صحابہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجتا ہوں، وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے کہ حالات ہمارے موافق ہیں یا نہیں، اس کے بعد پھر میں سفر شروع کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کے وقت کوفہ پہنچے، اور کوفیوں نے جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور خوب ان کے حق میں نعرے لگائے اور خوب جشن منایا۔ اور پھر رات کا وقت گزر گیا، صبح فجر کی نماز کا وقت آیا، اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ جامع مسجد کوفہ میں آپ فجر کی نماز پڑھائیں۔
چاچا حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز پڑھائی، اور حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ان 12,000 لوگوں نے جنہوں نے خطوط لکھے تھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، رات کو میرا استقبال کیا ہے، آپ آ جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کر دیا، اور پھر جب ظہر کا وقت آیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھائیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی تو پیچھے 400 افراد رہ گئے، 12,000 میں سے 400 افراد ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے ہوئے، باقی سب غداری کر چکے تھے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آیا تو صرف 6 آدمی رہ گئے، باقی سب غداری کر چکے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ صبح پیغام مل چکا تھا کہ آپ آ جائے، حالات ہمارے موافق ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کر چکے تھے اور وہ راستے میں تھے۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جلدی میں ان کی تدفین بھی کر دی گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، اور ان 12,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور محاصرہ کر لیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد کے ساتھ تھے، پورا قافلہ تھا، پورا خاندان اہل بیت تھا، ان کے بچے تھے، اولاد تھی، بھائی تھے، بیویاں تھیں، سب لوگ اس قافلے میں شامل تھے، اور انہوں نے قافلے کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اسلامی سرحدات پر جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ آپ کو یزید کے پاس جانے دیتے ہیں، نہ مکہ واپس جانے دیں گے، نہ اسلامی سرحدات پر جانے دیں گے، آپ ہمارے محاصرے میں آ گئے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں ان 72 لوگوں کو جو ہے وہاں پر محصور کر لیا گیا، گھیراؤ کر لیا گیا، اور وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے وہاں پر رہے، بچے بلکتے رہے، روتے رہے، اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کے گھرانے کا اس طرح محاصرہ کر کے رکھا گیا۔ اور تیسرے دن ان حضرات کو، حضرات حسنین کو، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی گئی، اور اس طرح بھوکے پیاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنے ظالم لوگ تھے۔ اور پھر شہید کرنے کے بعد پھر ماتم اور سینہ کوبی بھی انہی لوگوں نے کی، تاکہ ہمارے اوپر کسی کو شک نہ ہو کہ ہم تو کسی اور نے آ کر مارا ہے، ہم تو ان کے حامی تھے۔ تو انہوں نے سینہ کوبی شروع کی، اور وہی سینہ کوبی آج تک ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور کوفہ کے اندر وہاں پر سارے کوفہ کے لوگ تھے، کوفی تھے، رافضی تھے، وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا، کوفیوں کا شہر تھا، اور اس شہر کے اندر کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا شہر ہوتا تو لوگ کہتے کہ مسلمانوں نے شہید کیا ہے، مدینہ میں شہید ہوتے تو لوگ کہتے کہ مدینہ کے لوگوں نے شہید کیا ہے، اور مکہ کے اندر شہید ہوتے لوگ کہتے مکہ کے لوگوں نے شہید کیا ہے۔ جب کوفہ کے اندر شہید ہوئے، کوفہ مرکز ہے کوفیوں کا، رافضیوں کا، تو وہاں پر شہید ہوئے تو اس کا ذمہ دار بھی پھر یہی طبقہ ہے، پھر یہی روافض ہے۔ اور شیعہ کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے اندر یہ گواہیاں ہیں۔ شیعہ کی کتاب جلاء العیون ہے، جس کی پہلی جلد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، تم نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا، کل قیامت کے دن اللہ تم پر بھی پانی بند کرے گا۔ اور انہی کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس کے اندر حضرت زین العابدین کا خطبہ موجود ہے کہ تم ہمیں قتل کر کے، ہمیں شہید کر کے اب ہم پر روتے ہو، مکر کرتے ہو، فریب کرتے ہو، شہید بھی خود کرتے ہو، روتے بھی خود ہو۔ یہ احتجاج طبرسی شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر زین العابدین کا یہ خطبہ موجود ہے۔ اور اسی طرح خلاصۃ المسائل، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا
کہ ہمیں شہید کرنے والے نہ شامی تھے نہ حجازی تھے بلکہ کوفی تھے، کوفہ کے لوگ تھے۔ اور اسی طرح مجالس المؤمنین یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، اس کا جو مصنف ہے نور اللہ شوستری، اس نے اس کتاب کے اندر لکھا، غالباً 25 نمبر صفحہ ہے، اس میں باب ہے مجلس افضل کے نام سے، اس کے اندر اس نے لکھا کہ اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوفہ کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، کوفہ کے اندر روافظ کے علاوہ مسلمان رہتے تھے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹل رافضی اور کوفی رہتے تھے، ٹوٹل شیعہ رہتے تھے۔ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ اور جلال العیون کے اندر لکھا ہے کہ 12,000 خطوط لکھنے والے یہ بھی شیعہ تھے۔ یہ جلال العیون شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر 12,000 لوگوں میں سے کچھ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں لوگوں نے یہ خط لکھے۔ تو یہ ان کی اپنی کتابیں گواہیاں دے رہی ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے، ان پر ظلم کرنے والے روافض ہی تھے۔ اور پھر سینہ کو بھی کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم تو حضرت حسین کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تم حلیمیں کھا کر، تم سبیلیں لگا کر، تم شربت بانٹ کر، خوب منڈ کر حلیمیں کھاؤ، خوب شربت پیو اور کہو کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے۔ جس کو حضرت حسین سے محبت ہوتی ہے وہ بھوکا پیاسا رہ کر زندگی گزارے، بھوکا پیاسا رہ کر بتائے کہ ہمیں واقعی حضرت حسین سے محبت ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے اصل حسینی، یہ ہوتا ہے اصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا۔ جو حلیمے اور شربت بانٹے یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور نبی نے پھر سینہ کوبی کی تعلیم نہیں دی۔ نبی نے فرمایا جو سینہ کو بھی کرے، جو اپنا چہرہ نوچے، اپنا گربان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہو وہ کیسے حضرت حسین کا محب ہو سکتا ہے، وہ کیسے اہل بیت کا محب ہو سکتا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور وہ کام کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے محرم الحرام کو بڑے احترام کے ساتھ منا لیا ہے۔ یہ محرم کا احترام ہے۔ محرم کا احترام تو یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، روزے رکھ کر دن گزارا جائے، اور حضرت حسین کی طرح ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا تو یہی والا قرآن تھا جس کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت حسین نے نماز پڑھی تو یہی نماز تھی جو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت حسین نے روزہ رکھا تو یہی روزہ تھا جو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت حسین نے جہاد کیا تو وہی تھا جو آج جہاد ہو رہا ہے، جو صحابہ نے جہاد کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی دین پر عمل کیا وہ یہی دین تھا، اپنے نانا کا دین تھا، نبی کا دین تھا، رسول اللہ کا دین تھا۔ آج جو نبی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا قرآن بھی الگ ہے، ان کی نماز بھی الگ ہے، ان کا روزہ بھی الگ ہے، ان کا پورا دین الگ ہے، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے محبت ہے رسول کا دعویٰ کرنے والے؟ یہ کیسے حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ نبی حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، صرف سینہ کو بھی کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کو شہادت ہوتی ہے عصر کے وقت، اور سینہ کو بھی کب شروع ہوتی ہے؟ 1 محرم سے۔ 7، 8، 9 محرم کو اور زیادہ ہو جاتی ہے، 10 محرم کی صبح اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے وقت شہید ہو گئے، ماتم اور سینہ کو بھی ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو حضرت حسین کے زندہ رہنے سے تکلیف ہے۔ حضرت حسین زندہ کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے انہوں نے سینہ کو بھی ماتم ختم کر دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین 10 محرم کی شام کو شہید ہوئے تو 10 محرم کی شام سے سینہ کو بھی اور ماتم شروع ہوتا اور پھر وہ کئی دن تک جاری رہتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو اس طرح فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے
کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ سنی حضرت حسین کو نہیں مانتے، صحابہ کو بھی حضرت حسین سے محبت نہیں تھی، صحابہ تو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، حضرت حسین کی آڑ میں حضرات شیخین کو، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن کرے، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1100 آیات ان کی فضیلت میں نازل فرما دی، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی، وہ صحابہ جن کے لیے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی، وہ صحابہ جن کے لیے نبی نے فرمایا تم خیر امت، یہ بہترین امت تھے، آج ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو مرتد کہا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے محبت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، قرآن نے بتایا ہے، نبی کے فرامین حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر، جیسے یہ انجینئر مرزا بھی ہے، اور اسی طرح یہ غمدی طبقہ اور یہ روافظ، یہ سارے جو ہے الٹی سیدھی باتیں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں کرتے ہیں، اور بعض ہمارے علماء بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، انہوں نے ان کی زبان بولی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے، روافض کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے، اتحاد کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن میں 1100 آیات حضرت صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ صحابہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دھوکہ کیا جاتا ہے کربلا کے واقعے پر، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جتنا جھوٹ اس واقعے میں گھڑا گیا ہے، جتنا اس واقعے کو من گھڑت بنایا گیا ہے، اتنا کسی واقعے کو نہیں بنایا گیا۔ اس لیے تاریخ کا اعتبار نہ کریں، نبی کے فرامین کا اعتبار ہو۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی 10 محرم کے دن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔